बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों, जहाँ रहे खुश रहे और आबाद रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए और पाकिस्तान को हर बला से, हर मुश्किलात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आज जुम्मे मुबारक है और टाइम जो है न्यू जर्सी में 11 बजे सुबह का और टेम्परेचर जो है आज 35 फ़ारेनहाइट है, लेकिन काफ़ी बादल छाया हुआ है, बहुत गहरा बादल है, हवा बहुत चल रहा है और सर्द हवाएं हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, शायद आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि अमेरिका में जो दूसरे स्टेट से काफ़ी बर्फबारी वगैरह हो चुका है, लेकिन न्यू जर्सी में जहाँ मैं रहती हूँ, मैं जो बर्गन काउंटी कहते हैं, यहाँ पे जब से आपके साथ मैंने पहले भी कहा है कि जब से सर्दियाँ शुरू हुआ है कोई बर्फबारी भी नहीं हुआ, लेकिन बारिश होता रहता है। सो ये था न्यू जर्सी के बारे में। दोस्तों, आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ गपशप लगाने के लिए। लेकिन गपशप लगाने से पहले और हालात आज़रा जो पाकिस्तान में आजकल चल रहा है, उससे पहले कि मैं आपके साथ दर्द दिल करूँ, आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस नाचीज़ को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आप लोग को जब कमेंट्स में पढ़ती हूँ और आप जब कमेंट्स देते हैं, मेरे दिल में इतना जज्बा हुब्बुल वतनी और मुझे ज़्यादा एक एनर्जी मिलता है और मुझे जो मेरे अंदर एक सियासी क़ुव्वत है, जो मैं बात करना चाहती हूँ, जो चाहती हूँ कि मेरा जो आवाज़ है वो मेरे पाकिस्तानी तक पहुँचे और मेरे एनालिसिस को आप लोग पसंद करते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते, बहुत सपोर्ट देते। बहुत से मेरे भाई हैं, बहनें हैं जो मुझे कमेंट्स देते हैं और मैं उनको राय दवी जवाब भी देती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सबको पता चल गया होगा। मैं एक दिन मुकर्रर करूँगी आप सबको, आपके जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ आपके कमेंट्स और आपके नाम। वैसे इससे ज़्यादा भी आपके साथ मेरा हमेशा रोज़ाना तलक़ात है और आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते। एक बार पर आप लोग से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं तो हमेशा ही दुआ करती हूँ। यहाँ पे न्यू जर्सी में बैठ के भी मुझे, अब यकीन कीजिएगा कि मुझे हर सेकंड, जो कहते हैं सेकंड, मुझे पाकिस्तान और अपनी पाकिस्तानी भाई बहनों जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के बाहर, उनके बारे में सोचती हूँ मैं। तो ये दोस्तों, ये था आप लोग से थोड़ा सा शुक्रिया करना और अपनी मोहब्बत का इज़हार करना। अभी आते हैं आलात आज़रा के बारे में। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने सुमोतो नोटिस लिया था। ये खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के जो इलेक्शन के जो तारीख का जो ताख़ीर था, उसके ऊपर इसने नोटिस लिया था सुमोतो। सो आज इसका दोबारा हियरिंग हुआ पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11 बजे और इसमें इन्होंने जो पीपल्स पार्टी का जो एक रुकन है फारूक इशनायक ने, उसने एक तहरीरी दरख्वास्त पेश किया और उसने ये कहा कि ये जो नो रुकनी बेंच है ना, इसको फुल बेंच रखना चाहिए। उन्होंने इस्तदा किया और दूसरे पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात उलमा इस्लाम का जो उन्होंने एक मुश्तरका तहरीरी तथा अदालत में पेश किया गया और इन्होंने ये कहा कि जो दो जस्टिस साहिबान हैं, एक का तो जो वीडियो लीक हो गया है परवेज़ इलाही के साथ और दूसरा जिसका नाम है मज़ाहिर रकवी और दूसरा जस्टिस एजाजुल हसन, उन दोनों को इस बेंच में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन दोनों ऑलरेडी जो एक सीसीपीयू लाहौर का था, उसके जो अपॉइंटमेंट था उसके वो जज कर रहे थे। तो फारूक इशनायक ये भी कहा कि इन दोनों जज साहिबान को पाकिस्तान के मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और जो दूसरे जमातें, इनके जो हियरिंग होते हैं, जो समाअत होते हैं इनके केसों में, इनको नहीं बिता दिया जाए। सो दूसरी बात ये है कि ये जो आज समाअत हुआ वो फिर तक मुलतवी कर दिया गया और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान का आईन ने मेरे दरवाजे को दस्तक दे दिया और ये मेरे इख्तियार है कि मैं सुमोतो नोटिस ले लूँ और मेरे मतलब मैं इसको अपॉइंट कर सकता हूँ मैं। सो ठीक है
عمر عطا بندیال صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئین کے پاکستان نے آپ کو دروازے کو دستک دے دیا. کیا یہ آئین پاکستان صرف سیاسی لوگوں کے لیے دستک دیتا ہے؟ پاکستان کے جو غیر سیاسی عوام ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، جو روزانہ کوئی کرپشن ہوتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، دہشت گردی ہو جاتا ہے، آئین پاکستان آپ کے دروازے کو دستک نہیں دیتا؟ کیا آپ تنخواہ لیتے ہو صرف سیاسی قوتوں سے؟ آپ تنخواہ لیتے ہو پاکستان کے لوگوں سے. آپ وہ جو پاکستانی ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ ان کو پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. تو آپ کا جو کام ہے، جو جاب ہے آپ کا، صرف سیاسی مسئلے پہ چلان نہیں مارنا ہے. آپ نے اگر آئین پاکستان کو اپنے اتنا پاسداری کرنا ہے اور آپ اس کو عزت کرتے، احترام کرتے، تو عام پاکستانی کے جو آلات ہیں نا، اس کے بھی سموتو نوٹس لے لو. صرف سیاسی لوگوں کے مسائل پہ چلان مت مارو. یہاں پہ 25 کروڑ پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پورا جو پالیٹکس اور پولیٹیشن ہے وہ پورا پاکستانی تو نہیں ہے نا. سو آپ اپنی فرائض کو نا سیاسی مقدمات میں آپ ضائع مت کرو. آپ پاکستانی عوام کے جو عام عوام ہیں، ان کے مقدمات کا بھی، ان کے جو مسائل، ان کا بھی نوٹس لے لو. جو آپ بڑے بنتے ہو نا سلطان رئی بن کے اور کہتے ہیں کہ میں ہوں، یہ جو کرسی ہوتا ہے نا 2 دن کا ہوتا ہے. سو دوست ابھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو پیر تک یہ جو ابھی سماعت ملتوی کر دیا گیا ہے، کیا عمر عطا بندیال کا ضمیر جاگے گا یا اپنی ضمیر بیچے گا؟ یہ سوال ہے. اور ہم دیکھیں گے سوموار کو کہ کیا نتیجہ آئے گا اور کیا سماعت کا کیا اینڈ ہوگا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو فائز حمید کا جو باقیات ہے، جو ثاقب ناصر کا جو باقیات ہے نا، ہمارے جو لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے. اور جو عمراندوز ججز ہیں نا، وہ بھی ان سے ملے ہوئے. ویسے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم عدل کے معمار ہیں ہم، اور عدل دیکھیں ان کی. یہ جو جس کرسی میں بیٹھتے ہیں نا، اس کرسی کے نیچے جب نیچے پیسہ رکھتے ہیں نا، اس کو عدل کہتے ہیں یہ لوگ. ویسے عدل کے نام پہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک بدگمان داغ ہے، بہت بدنما داغ ہے، بہت زیادہ. سو دیکھتے ہیں نا کہ اگین کہ عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کا ضمیر جاگے گا اور اپنے ضمیر بیچے گا. تو یہ منڈے کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا موضوع جو ہے، جو بات ہے اعلیٰ تاجرہ کا، جیل برو تحریک. ابھی وہ جو جیل برو تحریک ہے نا، وہ آہستہ آہستہ جو کہتے ہیں نا کہ دھوپ مرو تحریک کے سے بدل جاتا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جیل برو تحریک بدھ کو شروع ہوا تھا، اور ایک دن پہلے عمران خان جو ہمیشہ روزانہ ویڈیو لنک کرتا ہے، اس میں اس نے کہا کہ ہم جو تحریک ہے جیل برو تحریک، ہم لاہور سے شروع کریں گے اور عوامی سمندر آئے گا. سو لاہور میں جو 2 کروڑ آبادی ہے نا، اس میں سے 77 سمندر لوگوں کا سمندر باہر نکلا، اور وہ جو اپنے آپ کو گرفتاری دے دیا، جس میں اسد عمر ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہے، جس میں باقی جو اس نامی میں ان کے ناموں کے سچی مچی میرے دماغ میں کبھی نہیں رہتا. اعظم سواتی ہے. یہ لوگوں نے گرفتاری تو دے دیا. ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ سوچتے تھے کہ شاید ہمیں لاہور کے جیل میں رکھیں گے اور ہم عائش کریں گے، ہمارے وہاں پہ لوگ بھی ہوں گے، ہمارے خاطر خواب مہمان نوازی بھی کریں گے. لیکن ان کی نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کہاں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو شاہ محمود قریشی کا جو بیٹا ہے زین قریشی، مارا پڑتا روتا جا رہا ہے کہ میرے باپ کو پتہ نہیں کہاں رکھا ہے. بھائی تمہارے باپ اتنا بڑا منہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جاؤ جیلوں میں دیکھو. ویسے ہاتھ پاؤں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اتنا بڑا منہ ہے وہ تو نظر آئے گا. اور کل جو اس نے جو ضمانت کے لیے دربدر پڑتا رہا ہے، عدالت میں ان کا مذاق بھی اڑایا گیا. لوگ جو وکیل تھے وہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگوں نے خود گرفتاری دیا ہے، اور آپ لوگ جب گرفتاری آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تو کیوں اتنا 30 مار خان بنتے ہو. سو یہ تھا لاہور کے بارے میں، جو صرف 77 لوگوں نے گرفتاری دے دیا، وہ بھی روتے ہوئے کہ ہمیں گرفتار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود گرفتاری دے دیا. دوسرا مرحلہ تھا
پشاور کا، جو کل عمران خان نے جو ویڈیو لنک کیا تھا مریم نواز صاحبہ کے جو سرگودا میں جو ورکر کنونشن تھا، اس کے بعد فوراً عمران خان نے ٹی وی میں آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور رونا دھونا شروع تو کر لیا، پر کہہ رہا تھا کہ میرا جو رابطے ہے خیبر پختونخوا کے جو پی ٹی آئی کے ارکان ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم گرفتاریاں دیں گے۔ کل وہاں سے میں نے جیسے کہا نا کہ پولیس خود لاؤڈ اسپیکر لے کے گلیوں میں جو ان کے ارکان اسمبلی تھا پڑھتے رہے اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہاں جائیے، قیدیوں کا جو وین ہے آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کوئی نہیں آیا، کوئی بھی۔ 2 لوگ بھی اندر گئے تھے قیدی کے وین میں، وہ بھی جب دیکھا کہ وین خالی وہ بھی باہر نکلے۔ اچھا، آج تیسرا مرحلہ پنڈی۔ کل عمران خان کہہ رہا تھا اپنی ویڈیو لنک میں نا کہ پنڈی کا عوام بھی نکلیں گے۔ اچھا، پنڈی کا عوام کیسا نکلا؟ جو کمیٹی چوک ہے راول پنڈی میں، اس میں پی ٹی آئی کا ارکان جمع ہو گئے، اور جو فیاض الحسن چوہان لیڈ کر رہا تھا، اور زلفی بخاری، اور پنڈی بوائے جو ابھی پنڈی بوائے بھی نہیں رہا، بڈھا ہو گیا ہے، شیدت علی شیخ رشید، وہ بھی سلطان راہی کی طرح گاڑی کے اوپر بیٹھ گیا تھا اور سیگار لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے۔ اچھا، پنڈی کا مسئلہ ہے کہ ابھی تک جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، وہاں سے صرف 10 ارکان نے قیدیوں کے وین میں بیٹھ گیا ہے۔ زلفی بخاری جو مشہور زمانہ، اس کا ایک آڈیو لیک ہو گیا تھا، بشرا بی بی جو پنکی پیرنی اس کے ساتھ، جو بہت مشہور ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اور زلفی بخاری کا ایک اور بھی مشہور زمانہ ایک کرپشن ہے ہاؤسنگ سوسائٹی رنگ روڈ راول پنڈی کا، سو وہ بھی گرفتاری دے دیا، فیض چوہان نے بھی دے دیا، اور کل ملا کے 10 لوگ ہو گئے تھے، اور پنڈی سے پہلا قیدی وین روانہ کر دیا گیا کمیٹی چوک سے۔ اچھا، فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی سے کہا ہے کہ میرا ضمانت نہیں کیا جائے، ویسے مجھے ترس آ رہا ہے، دیکھیں زمانہ کیا کیا کھلتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیاض الحسن چوہان جو اتنا بڑا منہ تھا، اتنا بدتمیز آدمی، جو ہمیشہ آنکھیں بند کر کے منہ کھول کے باتیں کرتا تھا، اور خصوصاً عورتوں کی بے عزتی اتنا کرتا تھا۔ پی ٹی آئی کے جب حکومت ہے پنجاب میں، اس میں وزیر اطلاعات بھی رہا ہے، اور شاید مشیر اطلاعات تھا، شاید یہی ایسی تھا، پر اس کو تبدیل کر دیا گیا، جو اس کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ اس کو پنجاب کے جیل خانہ جات کا سپروائزر بنا دیا ہے، وزیر۔ سو ابھی دیکھو، اس کو پتا ہوگا جیلوں کے بارے میں، کتنی عجیب کی بات، اللہ کا قدرت دیکھو کہ زمانہ کیسے کیسے یو ٹرن لیتا ہے، اور مقافات اعمال دیکھو کہ ایک زمانے میں جیل خانہ جات کا یہ وزیر تھا، اور اب قیدیوں کے وین میں جیل کی طرف جا رہا ہے۔ سو یہ تھا جیل برو تحریک، اور ابھی جیل برو تحریک جو ہے نا دوب مرو تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو جیل برو تحریک جو ہے نا، یہ کہاں تک پہنچے گا۔ مجھے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کا کسی بھی تحریک چلا نہیں ہے، نہ وہ جو دھرنا تھا، نہ وہ جو لانگ مارچ تھا، آدھا راستے میں پھر واپس چلے گئے، تو یہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا، کیونکہ جب انسان کی نیت خراب ہونا، جب لوگ اپنی ملک کے لیے جو سوچ ہے نا کہ میں اپنے ملک کو غیر مستحکم بنا لوں اور دنیا کے تماشا بنا لوں، اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے۔ سو ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا یہ ویڈیو، آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ کل عمران خان نے جب باتیں کر رہا تھا مریم نواز صاحبہ کے بعد، مریم نواز صاحبہ کو اس نے ایک بڑا زبردست لقب دے دیا، کہنے لگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ ملکہ ترنم، پر کہتا ہے نہیں، سوری، ملکہ ترنم نہیں، ملکہ دیبا فرح-دیبا۔ آپ کو پتا ہے ملکہ فرح-دیبا کون ہے میرے دوستو؟ ملکہ فرح-دیبا ایران شہنشاہ کا بیوی تھی۔ تو مریم نواز کے لیے کتنا اچھا لفظ عمران خان صاحب نے اتنا رسپیکٹ دے دیا کہ میں خود حیران تھی، مجھے بھی یاد نہیں تھا۔ سو عمران خان سے بہت بہت شکریہ جو مریم صاحبہ کو انہوں نے ملکہ کے نام دے دیا۔ سو دوستو، آپ اگین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آپ لوگ کو سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگ کا پیار مجھے ہمیشہ چاہیے۔ آج کے لیے اتنی، اگلے اپڈیٹ کے لیے آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔